بسم اللہ الرحمن الرحیم من کان یرید العاجلة عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید۔ اور جو شخص دنیا کے نفع کی نیت رکھے گا ہم ایسے شخص کو دنیا میں جتنا چاہیں گے اور جس کے لیے چاہیں گے فی الحال دے دیں گے۔ ثم جعلنا له جہنم یصلاها مذموما مدحورا، پھر ہم اس کے لیے جہنم تجویز کریں گے، وہ اس میں بدحال اور راندہ درگاہ ہو کر داخل ہوگا۔ ومن اراد الآخرة وسعى لها سعيها، اور جو شخص آخرت کے ثواب کی نیت رکھے گا، وسعى لها سعيها، اور اسی کے لیے سعی اور کوشش کرے گا، وهو مؤمن، شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو، فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، سو ایسے لوگوں کی یہ سعی مقبول ہوگی۔ كُلًّا نُمِدُّ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ، آپ کے رب کی اس عطائے دنیاوی میں سے تو ہم ان کی بھی امداد کرتے ہیں۔ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا، اور وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا، اور آپ کے رب کی یہ عطا کسی پر بند نہیں۔ انظر کیف فضلنا بعضهم على بعض، دیکھ لیجئے ہم نے ایک کو دوسرے پر کس طرح فوقیت دی ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا، البتہ آخرت درجوں کے اعتبار سے بھی بہت بڑی ہے اور فضیلت کے اعتبار سے بھی بہت بڑی ہے۔ لا تجعل مع اللہ الہا آخر، سو اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود مت بنا۔ فتقعد مذموما محظولا، ورنہ تو بدحال بے مددگار ہو کر بیٹھا رہے گا۔ من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء، جو شخص دنیا کا طلبگار ہو، جو شخص دنیا کا خواہش مند ہو، عاجلہ کا معنی ہوتا ہے جلدی آنے والی یا جلدی جانے والی، اور دنیا کا نام عاجلہ ہے کیونکہ دنیا کی بھی کوئی میعاد مقرر نہیں ہے، کوئی گارنٹی نہیں ہے، اور جتنی لمبی بھی کوئی عمر پالے تو آخرت کے مقابلے میں وہ بہت ہی کم ہے، اس لیے عاجلہ سے مراد یہاں دنیا ہے۔ فرمایا من کان یرید العاجلہ، جو دنیا کا طلبگار ہے، جو دنیا کو طلب کرتا ہے، عجلنا له فیہا ما نشاء، تو ہم ایسے جلد باز کو، ایسے دنیا کے طلبگار کو دنیا دے دیتے ہیں، دنیا اسے مل جاتی ہے جس کی کوشش، سوچ، فکر کا محور اور مرکز جو ہے وہ دنیا ہو، اور وہ طلب ہی دنیا کو کرتا ہو۔ اللہ فرماتے ہیں عجلنا فیہا ما نشاء لمن نرید، جسے ہم چاہتے ہیں اور جب چاہتے ہیں یا جتنا چاہتے ہیں اسے دنیا دے دیتے ہیں، یعنی ہر طلبگار کو بھی دنیا ملتی نہیں ہے۔ کوئی آدمی مکمل طور پر دنیا کی طرف ہی راغب ہو اور اس کی ساری کوشش کا مرکز اور محور ہی دنیا کا حصول ہو، تو دیتے اللہ تعالیٰ اسے ہیں جسے اللہ چاہتے ہیں اور جتنی چاہتے ہیں۔ ہر دنیا کے طلبگار کو بھی دنیا نہیں ملتی، ہر دنیا کے لیے محنت کرنے والے کو بھی دنیا نہیں ملتی، بلکہ ملتی اسے ہے ما نشاء لمن نرید، جسے ہم چاہتے ہیں اور جتنا چاہتے ہیں، جب چاہتے ہیں اتنی ہی دنیا ملتی ہے۔ لیکن ثم جعلنا له جہنم یصلاها مذموما مدحورا، دنیا تو اللہ فرماتے ہیں ہم دے دیتے ہیں، لیکن اس کے لیے پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم تجویز کر دیا جاتا ہے، وہ ذلیل ہو کر، خوار ہو کر، بدحال ہو کر اسی جہنم میں داخل ہوگا۔ قرآن پاک کے اندر دوسرے مقام پہ بھی آتا ہے وَمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا
جو شخص دنیا کا ارادہ رکھتا ہے، دنیا کی طلب کرتا ہے، تو ہم اسے دنیا دے دیتے ہیں۔ وما لہ من آخرت من خلاق، اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، آخرت میں اس کے لیے کوئی بدلہ نہیں ہے۔ بس وہ دنیا جو اس نے طلب کی، وہ دنیا جس کی اس نے امید رکھی، وہ دنیا جس کی اس نے چاہت رکھی، وہ اسے مل گئی۔ آخرت میں اس کے لیے کچھ بھی نہیں۔ سیدہ عائشہ فرماتے ہیں الدنیا دار من لا دار لہ، دنیا اس شخص کا گھر ہے جس کا کوئی اور گھر نہیں ہے۔ والمال من لا مال لہ، دنیا اس کا مال ہے جس کا کوئی اور مال نہیں ہے۔ اور یہ دنیا کتنی سی ہے؟ ایک جو ہے وہ آخرت کے مقابلے میں پلک جھپکنے کے برابر ہے۔ تو اس دنیا کے لیے ہی اپنی ساری صلاحیت کو خرچ کر دینا، اس دنیا کے لیے اپنے رب کو بھول دینا، اس دنیا کے لیے دین سے دور ہو جانا، یہ کوئی عقل کی بات نہیں ہے، یہ ختم ہو جائے گی۔ ایک نہ ایک دن انسان ساتھ لے کر نہیں جا سکتا۔ دنیا کا کوئی بھی مال و متاع، چاہے وہ کتنا کروڑوں پتی ارب پتی ہو جائے، لیکن ساتھ کچھ بھی نہیں لے کے جا سکتا۔ زندگی میں عیش و عشرت کر لی، بس جو ہی جسم اور بدن کا، روح اور بدن کا رشتہ ٹوٹا تو جو کچھ تھا وہ سب کا سب یہیں رہ گیا۔ فرمایا کہ اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اور اس کے بالمقابل ومن اراد الآخرہ، جو شخص آخرت کا طلبگار ہے، جو شخص آخرت کی طلب کرتا ہے، آخرت کو چاہتا ہے، وسعی لہا سعیہا، آخرت کی صرف کوشش اور صرف طلب نہیں ہے، بلکہ ساتھ اللہ تعالیٰ نے دو شرطیں بھی لگا دی۔ ایک وسعی لہا سعیہا، کہ آخرت کے لیے آخرت کے موافق سعی بھی کرے، کوشش بھی کرے۔ ایسے نہیں ہے کہ بس صرف میں آخرت کا طلبگار ہوں اور اس کے بعد نہ جی اس کے پاس جو ہے وہ کوئی عمل ہے، نہ عمل کی کوشش کرتا ہے، نہ نماز، نہ روزہ، کوئی بھی عمل نہیں، جی بس آخرت کی طلب ہے، ایسا نہیں۔ آخرت کا طلبگار وہی سمجھا جائے گا وسعی لہا سعیہا، جو آخرت کے لیے کوشش کرے گا۔ اگر کوشش نہیں کرے گا تو وہ آخرت کا طلبگار نہیں۔ اور آخرت کی کوشش کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رضا والے اعمال کرنا، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا، اللہ تعالیٰ نے جتنے اوامر اور احکام دیے ہیں انہیں ماننا، اللہ نے جتنے نواہی اور جن کاموں سے روکا ہے ان سے رک جانا، یہ کوشش ہے، یہ سعی ہے۔ فرمایا جو آخرت کا طلبگار ہے وسعی لہا سعیہا، اور آخرت کے لیے آخرت جیسی سعی بھی کرتا ہے۔ ایسے ہی نہیں ہے کہ دنیا کے لیے تو اپنی پوری زندگی کھپا دے اور آخرت کے لیے چند منٹ بھی اس کے پاس نہ ہو، ایسا نہیں، بلکہ جو آخرت کے موافق سعی ہے، کوشش ہے، اتنی وہ کوشش کرے۔ اور دوسری شرط وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وہ شخص مومن بھی ہو، ایمان بھی ہو، ایمان اس کے پاس ہو۔ علماء نے لکھا ہے کہ 3 چیزیں ہیں جس کی وجہ سے جو انسان کو جنت میں داخل کرتی ہیں۔ ایک اخلاص نیت، کہ نیت اس کی خالص ہو، اللہ کی رضا کی ہو۔ دوسرا، اس کے بعد جو دوسری ہے وہ ہے عمل مصیب، ایسا عمل کرنا جو اللہ کے ہاں قبول ہو، ایسی کوشش کرنا جو اللہ کے ہاں قبول ہو۔ اور تیسری جو ہے وہ ایمان، اللہ پر ایمان ہو، بلکہ ایمان کو سب سے پہلے لے آئیں۔ سب سے پہلی شرط کیا ہے؟ ایمان ہے۔ دوسری شرط ہے تصحیح نیت، اخلاص نیت، اور تیسری شرط جو ہے وہ عمل مصیب ہے۔ یہ 3 چیزیں ملیں گی تو یہ آخرت کی سعی ہوگی، آخرت کی کوشش ہوگی۔ تو فرمایا کہ وسعی لہا سعیہا، جو آخرت کا طلبگار ہو پھر اس کے لیے کوشش بھی کرے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وہ مومن بھی ہو، فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، اس کی یہ سعی، اس کی یہ کوشش اللہ کے ہاں مقبول ہوگی، اس کی قدر کی جائے گی اور اسے ضرور آخرت مل کر رہے گی۔ فرمایا کُلًّا نُمِدُّ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ، اللہ فرماتے ہیں ہم دنیا میں سب کو دے دیتے ہیں، اس کو بھی اس کو بھی، نیک کو بھی اور برے کو بھی، اچھے کو بھی اور بد کو بھی، سب کو امداد ہم دے دیتے ہیں۔ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا، تیرے رب کی عطا کو کوئی بند نہیں کر سکتا ہے، کوئی روک نہیں سکتا ہے، کوئی اس کے آگے دیوار نہیں بنا سکتا، ہر ایک کو ملتی ہے، اچھے کو بھی برے کو بھی، اور بس اوقات برے کو بہت زیادہ مل جاتی ہے۔ یہ اللہ کے فیصلے ہیں، جس کو چاہتا ہے وہ دیتا ہے، لیکن دنیا کسی کو مل جائے یہ اس کی کامیابی کی ضمانت نہیں ہے۔ انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض، دیکھ ہم نے کیسے فضیلت بخشی بعض کو بعض پر، کسی کو بہت دنیا دے دی، کسی کو آخرت دے دی، کسی کو دنیا اور آخرت دونوں دے دی،
اور کسی کو کچھ بھی نہیں دیا، نہ دنیا دی نہ آخرت دی۔ یہ اللہ کے فیصلے ہیں۔ فرمایا وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ، آخرت درجوں کے اعتبار سے بہت بڑی ہے، فضیلت کے اعتبار سے بہت بڑی ہے، اور آخرت یقیناً اسے ہی ملے گی جو ایمان والا عمل صالح والا ہوگا، صرف اسی کو ملے گی، دنیا آخرت کے بدلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ سو فرمایا کہ لا تجعل مع اللہ الہا آخر، تو نے اگر آخرت کمانی ہے، تو نے اگر اللہ کو راضی کرنا ہے، تو اس کے لیے سب سے بنیادی چیز، سب سے پہلی چیز وہ عقیدہ توحید ہے۔ تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا، لا تجعل مع اللہ الہا آخر، اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود مت بنا، اگر بنا دیا تو پھر تیری آخرت کی جو پہلی سیڑھی ہے اسی پر تو فیل ہو گیا، ناکام ہو گیا، چاہے پھر جتنے زیادہ تو اعمال کرتا رہے، لیکن عقیدہ تیرا توحید والا نہیں ہے تو کچھ بھی قبول نہیں ہوگا۔ فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَحْزُولًا، اگر تو نے اللہ کے ساتھ شرک کر دیا تو تو بدحال بے مددگار ہو کر بیٹھا رہے گا۔